الرحیم قال رب اشرح لی صدری ویسر امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یہ وہ دعا ہے جو حضرت موسیٰ نے اللہ تعالیٰ کے پاس جب مخاطب ہوئے تو پہلی باری پڑھی کہ اللہ میرا سینہ کھول دے اور میرے کام کو آسان فرما اور میری زبان کی گرہ کو کھول دے تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکیں۔ جیسے آپ کو معلوم ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے تھے تو انہوں نے کیونکہ وہ آگ کا گولا منہ میں رکھا تھا، اس کی وجہ سے ان کی لکنت تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے صدقے ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو نبوت عطا کی تھی اسی وجہ سے تاکہ وہ ان کا کام کر سکے۔ بہرحال سب سے پہلے تو میں جو یہاں کی سارے انتظامیہ ہے، سارے بڑے یہاں کے جو آپ کے اساتذہ کرام ہیں، طلباء و طالبات ہیں، میں سب سے پہلے تو ان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے موقع دیا ایک ایسی چیز کے اوپر کہ جس کے لیے ابھی بھی ہمارے ملک میں بہت ہمیں چھوٹے علاقوں میں ریزینٹمنٹ ملتی ہے۔ لیکن اس سے پہلے کہ میں اپنی تقریر اس بات پہ آؤں، میں آپ کو ایک چیز بتانا چاہتا ہوں کہ جو آپ علم حاصل کر رہے ہیں نا، یہ بہت بڑی دولت ہے، اور اس علم کی بدولت جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ جس نے مجھے ایک لفظ بھی سکھا دیا وہ میرا استاد ہو گیا، اور علم کی اتنی اہمیت ہے۔ میں یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ اساتذہ کرام اور یہ جو یونیورسٹی کے ہمارے چانسلر، وائس چانسلر اور سارے لوگ کر رہے ہیں، یہ بہت بڑی عبادت کا کام ہے کہ ایک بار مولانا رومی نے کسی سے پوچھا کہ علم کی اہمیت، تو انہوں نے بڑی خوبصورت کہا تھا کہ یک زمانہ صحبت با اولیاء۔ یہ میں اس لیے تھوڑی سی آج گفتگو علمی کر رہا ہوں، بہت ناقص آدمی ہوں کیونکہ میں اب ایک اچھے پڑھے لکھے لوگوں کے پاس آیا ہوں، اب میں کوئی سیاسی جماعت کی یا ان کے لوگوں کے پاس نہیں بیٹھا۔ تو یہ میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ آپ کتنے امپورٹنٹ کام پہ لگے ہوئے ہیں کہ کالا رب حضرت مولانا رومی نے کہا تھا کہ یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سالہ طاعت بیریا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو علم حاصل کرنے والے کے ساتھ بیٹھے گا، کسی عالم، اب عالم جو ہے نا اس کا مطلب ہر طرح کا ہوتا ہے، اس زمانے میں ظاہر ہے پروفیسر آف میڈیسن، پروفیسر آف فزکس، پروفیسر آف سائیکیٹری، پروفیسر آف کیمسٹری، پروفیسر آف اردو تو نہیں ہوتے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ جو شخص کسی عالم کے ساتھ تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جائے گا وہ 100 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ اچھا، وہ جس شخص نے یہ بات پڑھی وہ بڑا حیران ہوا کہ ایک شخص 100 سال کی عبادت کرتا ہے اور ایک شخص صرف کچھ لمحوں کے لیے کسی عالم کے پاس بیٹھ کے علم حاصل کر لیتا ہے۔ تو یہ بات اس کے سمجھ نہیں آئی، تو وہ مولانا اشرف علی تھانوی جو کہ دارالعلوم دیوبند بنانے والوں میں سے تھے، ان کے پاس گیا اور اس کہا کہ حضور یہ بات کچھ سمجھ نہیں آ رہی میرے دماغ میں۔ تو انہوں نے کہا کہ یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سال طاعت بیریا، کہ جو شخص کسی عالم کے پاس علم حاصل کرنے کے بعد کچھ دیر بیٹھتا ہے اس کو 1,00,000 سال کی عبادت سے بھی بہتر ہے۔ وہ شخص کہنے لگا یار اچھا مذاق ہے، میں تو آیا تھا 100 سال کے، یہ تو انہوں نے 1,00,000 سال کر دیا۔ میں کہا حضور مجھے اس طرح دلیل سے سمجھائیں کہ کس طرح ایک شخص 1,00,000 سال کی عبادت کرتا ہے اور ایک شخص صرف کچھ دیر کے لیے عالم کے پاس علم حاصل کرتا ہے بیٹھ کے کسی استاد کے پاس، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو انہوں نے بڑا خوبصورت جواب دیا۔ انہوں نے کہا کہ وہ جب حضرت آدم کو تراش خراش کر بنایا گیا تھا تو ابلیس سے بڑا عبادت گزار کوئی بھی نہیں تھا، اور صرف ایک چھوٹی سی غلطی میں اس کی ساری زندگی کی عبادت ختم ہو گئی۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کو سجدہ کرو تو اس نے کہا کہ میں سجدہ نہیں کرتا۔ تو بڑی تاریخی بات اللہ نے کی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس وقت جب دنیا بنائی بڑی پیاری بات کی تھی کہ اس کو وہ علم ہے فرشتوں کو جو تم کو علم نہیں، یعنی کہ علم سے ہی یہ زندگی شروع ہوتی ہے، ہماری جو دنیا شروع ہوتی ہے۔ اور پھر وہ اصحاب کہف کا قصہ قرآن پاک میں آپ پڑھیں کہ جب وہ کوئی 17 کہتے ہیں یا 70 اللہ والے بندے تھے، جب ان کو تکلیف ہوئی تو حکم دیا گیا کہ غار میں جا کے سو جاؤ،
اور ان کو سلا دیا گیا، تو ایک کتا ان کی حفاظت کے لیے جو اللہ والے اور علم والے لوگ تھے اس کا قرآن پاک میں ذکر آ گیا. یعنی وہ کتا جس کو ہم نام لیتے ہوئے قریب جاتے ہوئے نجات سمجھتے ہیں، اس کتے کی اہمیت یہ ہو گئی کہ قرآن پاک میں اس کا ذکر اچھے الفاظ میں آیا اور کہا گیا کہ یہ کتا بھی ان لوگوں کے ساتھ جنت میں جائے گا. یہ معنی قرآن کی آیت کہہ رہی ہے، اور یہ وہ اصحاب کہف کی آیتیں ہیں کہ جب قیامت کا وقت آئے گا تو اس کی جو 7 آیتیں ہیں یا 9 آیتیں جو بھی پڑھ لے گا وہ قیامت کی کسی چیز سے گھبرائے گا نہیں. یہ اتنی بڑی اہمیت ہے اس آیت کی. تو آپ لوگ تو بڑا علم والا کام کر رہے ہیں. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ علم پھیلائیں، کیونکہ کسی نے بہت خوبصورت کہا تھا کہ کسی بڑے آدمی نے کہا تھا مجھے ایک اچھی پڑھی لکھی ماں دے دو، میں پورا معاشرہ دے دوں گا. اور مجھے خوشی ہوتی ہے جب میں جاتا ہوں، اور میں تمام اداروں میں جب جاتا ہوں اور لڑکیوں کو پڑھتا ہوا دیکھتا ہوں تو یہ انقلاب جو ہے، بے شک کتنے بھی برے حالات ہیں ہمارے ملک کے، لیکن مجھے ایک امید کی کرن نظر آتی ہے. کیونکہ جب ہم اتنے معاشروں کو ترقی دے رہے ہیں، آپ دیکھیں کہ جب ہم میڈیکل کالج میں تھے تو مجھے یاد ہے کہ تقریباً 300 کی کلاس تھی تو 250 لڑکے ہوتے تھے اور 50 لڑکیاں ہوتی تھی. لڑکیاں جو ہیں وہ آگے والی سیٹ پہ بیٹھتی تھی اور ہم سارے پیچھے بیٹھا کرتے تھے. تو اب تبدیلی یہ آئی کہ آج کل کلاس 350 کی ہو گئی ہے، 250 لڑکیاں ہوتی ہیں، اور لڑکے آج کل آگر کی 4 سیٹوں پہ بیٹھے ہوتے ہیں اور لڑکیاں ساری جگہ بیٹھی ہوتی ہیں. اور آپ دیکھیں لڑکیاں ایڈمنسٹریشن پولیس میں جا رہی ہیں، لڑکیاں آپ کی ڈسٹرکٹ مینجمنٹ میں جا رہی ہیں، ڈاکٹر انجینئر کون سا ایسا شعبہ ہے صرف اس لیے کہ علم کی بدولت. اور علم کی اہمیت اس لیے میری تقریر تھوڑی سی مختلف ہو رہی ہے اس لیے کہ میں آپ کو میسیج دینا چاہتا ہوں کہ جب ہم نے میری والدہ نے مائیگریشن کی انڈیا سے، میرے والد نے، تو وہ شہزادی تھی دہلی میں. شہزادی سے مراد ہے بڑے اچھے حالات تھے، شوفر ڈریون گاڑی تھی، اور جہاں مشرف کا گھر تھا اس کے ساتھ 2-3 گھر چھوڑ کے ہمارا گھر ہوا کرتا تھا. والد صاحب میرے کوئی امیر آدمی نہیں تھے، لیکن جب یہ پاکستان بنا اس کی محبت میں جب وہ آئیں تو سب کچھ لٹ پٹ گیا. اور ہم نے بھابڑا بازار کی ایک گلی کے ایک کمرے سے سفر شروع کیا، ٹاٹ کے اسکولوں میں پڑھا، لنڈے کے کپڑے پہنے، میری ماں نے ایک وقت کا کھانا کھایا، لیکن اس کی ویژن دیکھیں. ہم اپنے خاندان میں سب سے غریب لوگ تھے، میرے تمام خاندان کا جویلری اور سونے کا کام تھا. میری ماں کی ویژن یہ تھی کہ میں ایک وقت کی کھاؤں گی لیکن اپنے بچوں کو پڑھاؤں گی. یہ بات 1963 64 65 کی بات. اور میری ماں نے مجھے پڑھایا، مجھے نہیں پڑھایا، میری تمام بہن بھائیوں کو پڑھایا. اور آج اس کی بدولت اللہ کے فضل و کرم سے ہم وہ زندگی گزار رہے ہیں کچھ شاید لوگ خوابوں میں سوچتے ہیں. میرا چھوٹا بھائی ہائی کورٹ کا جج بھی بنا، میری دونوں بہنوں نے ماسٹر کیا. بہرحال بتانے کا مقصد یہ ہے کہ علم کی طاقت ایسی ہے، دولت بڑی بے وفا چیز ہے. آپ نے پڑھا ہوگا کہ فلاں نسل کا چوتھا آدمی جو تھا وہ بڑا امیر تھا، اور ایک ٹائم آیا کہ اس کی اولاد جو تھی، آپ دیکھیں مغلوں کی ہسٹری پڑھیں آپ، کہ انہوں نے دہلی کے بازاروں میں بھیکیں مانگی ہیں. تو یہ دولت کے بجائے اگر اس وقت مسلمان علم حاصل کر رہے تھے، جب کراؤن ویل اور آکسفورڈ کے بڑے بڑے ادارے بن رہے تھے. اور میں آپ کی یونیورسٹی کو سلام پیش کرتا ہوں، آپ کی یونیورسٹی کو اس لیے سلام پیش کرتا ہوں کہ اس دور میں جب کہ ایک مغربی ایجوکیشن کا ایک ہوا چل رہا تھا، اور جب غریب آدمی کے لیے تعلیم مشکل ہو گئی تھی، تو اس وقت میں آپ کے میاں صاحب سے میرے اچھا سلام دعا تعلق ہے. میں ان کی عزت احترام اس لیے کرتا ہوں کہ وہ جو انہوں نے سسٹم شروع کیا کہ جو غریب اور درمیانے بچے تھے اگر وہ اچھے میرٹ پہ آتے ہیں ان کو یہ ادارہ پڑھاتا ہے. مجھے آپ کی یونیورسٹی کا یہاں نہیں پتہ، لیکن جنرلی پنجاب گروپ آف کالج کو میں نے دیکھا ہے ایف ایس سی لیول پہ کہ وہ بہت اچھے بچے ایسے نکلے ہیں جن کے والدین شاید فیس بھی افورڈ نہیں کر سکتے تھے. تو یہ ایک بہت بڑا خدمت ہے، اس سے بڑی عبادت کیا ہوگی. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ کوشش کریں کہ عبادت وہ کریں جس سے دوسرے کو فائدہ پہنچ سکے. عبادت وہ نہیں ہوتی، میں نے آپ کو مثال دے دی نا ابھی، عبادت وہ نہیں ہوتی. اب اگر ڈاکٹر جو ہے وہ اپنی ڈیوٹی بیڈ پہ قرآن پاک پڑھنا شروع کر دے، وہ ڈاکٹر اپنی ڈیوٹی چھوڑ کے نمازیں پڑھنا شروع کر دیں، تو وہ قرآن کی آیت جو کہتی ہے کہ جس نے ایک جان کو بچا لیا اس نے پوری کائنات کو بچا لیا، تو یہ کتنی بڑی عبادت ہے آپ دیکھیں. کیونکہ
اس قرآن کا پھر ریورس بھی ہے کہ جس نے ایک جان کو مارا اس نے پوری کائنات کو مار دیا. اس کو اس اینگل سے بھی دیکھیں تو یہ وہ چیزیں ہیں جن سے ہم جنت خرید سکتے ہیں. بڑی آسان راستہ ہے. وہ جب اقبال نے کہا تھا نا کہ ملنگوں کی نگاہوں میں عجب مستی نظر آئی، بڑی تاریخی بات کی تھی اس نے کہ ملنگوں کی نگاہوں میں عجب مستی نظر آئی، بلندی آسمانوں کی تجھے پستی نظر آئی، کہیں بہلول نے بیچی کبھی ہر نے خریدی ہے، خداوندا تیری جنت بڑی سستی نظر آئی. اب اس کا مطلب کیا ہے؟ بڑا امپورٹنٹ ہے شعر. علامہ اقبال نے بتایا کہ جنت حاصل کرنا اتنا مشکل نہیں ہے جتنا مسلمانوں نے بنا دیا ہے. کہ آپ دیکھیں بہلول جو کہ ان پڑھ جس کو کہا جاتا تھا، جس کو بہلول پاگل بھی کہتے ہیں تاریخ میں، حالانکہ وہ پاگل نہیں تھا، میری نظر میں دنیا کا عقل مند ترین انسان تھا. اور اس کی وجہ یہ ہوئی کہ جب حضرت خواجہ جنید بغدادی حضرت بہلول دانا سے ملنے جاتے ہیں تو ان کے جو شاگرد ہیں منع کرتے ہیں بہلول تو پاگل ہے، اس سے کیا ملیں گے. نہیں، انہوں نے کہا میں نے ملنا ہے. اور حضرت خواجہ جنید بغدادی اپنے دور کے سب سے بڑے جید علماء اور اسکالر تھے. وہ جب ملنے پہنچے تو وہ بہلول جو تھا فقیر آدمی تھا، عاجز سا تھا، کوئی عبادت گزار بہت نہیں تھا جو آپ سمجھے کہ بس اللہ اللہ کرتا تھا. بس وہ بس بیٹھ کے فقیری لائن میں رہتا تھا، سادگی میں رہتا تھا، جنگلوں میں رہتا تھا، درختوں کے پاس بیٹھتا تھا. تو بہلول دانا کے پاس جب حضرت خواجہ جنید بغدادی پہنچے تو پوچھا تو کیا چاہتے ہیں؟ انہوں نے کہا میں خواجہ جنید بغدادی ہوں. انہوں نے کہا اچھا وہ بغدادی جو بڑی تبلیغ کرتا ہے. یہ میں برے انداز میں نہیں کہہ رہا، میں ویسے آپ کو بتا رہا ہوں کہ انہوں نے اس طرح انداز میں کہا کہ وہ بغدادی جو لوگوں کو تبلیغ کرتا ہے، بتاؤ کیا کام ہے. انہوں نے کہا حضور مجھ سے کوئی سوال کرے. انہوں نے کہا اچھا یہ بتا دو کہ کھانے کے آداب کیا ہوتے ہیں. یہ میں وہ بتا رہا ہوں علامہ اقبال کس کو لے کے آ رہے ہیں تاکہ آپ کو ہسٹری کا پتہ ہونا چاہیے. تو انہوں نے کہا اچھا بتاؤ کہ کھانے کے کیا آداب ہوتے ہیں. انہوں نے کہا بسم اللہ پڑھتے ہیں، آرام آرام سے کھاتے ہیں، سکون سے کھاتے ہیں، 1/3 حصہ ہوا کے لیے چھوڑتے ہیں، پانی پیتے ہیں، شکر الحمدللہ کرتے ہیں. اور جو ساری تھی وہ بتا دی. انہوں نے کہا بغدادی تمہیں تو کھانے کے آداب بھی نہیں آتے. جی بڑا پریشانی ہو گئی. ان کے مریدوں نے کہا کہ ہم نے کہا تھا یہ پاگل ہے. پھر اس نے سوال کیا، میں اب اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا بات والے کی، گفتگو کے آداب کیا ہوتے ہیں. پھر انہوں نے پوچھا سونے کے آداب کیا ہوتے ہیں. انہوں نے وہی بتایا جو مجھے آپ کو پتا ہے. انہوں نے کہا آپ کو کچھ بھی نہیں آتا. خیر وہ ان کے مرید ناراض ہو گئے. خیر بغدادی نے حضرت خواجہ جنید بغدادی نے بہلول دانا کا دامن پکڑا کہ مجھے جواب تو دے کے جائے نا. مان لیا مجھے کچھ نہیں آتا. انہوں نے کہا پہلا سوال کا جواب یہ ہے کھانے کے آداب میں کہ جو کھا رہے ہو وہ حلال کا ہے یا حرام کا ہے. اب آپ دیکھیں نا اگر حرام کا ہے تو آپ پوری قرآن پاک کی آیتیں پڑھ لیں وہ حرام ہی رہے گا. یہ نہ سوچے یہ جو کنسپٹ ہے نا کہ ادھر سے کمایا اللہ کی راہ میں لگایا اور حرام کمایا اور پھر آخرت میں یہ سوچیں کہ جناب اللہ تعالیٰ اس کی بخشش کر دے گا. نہیں، حرام حرام ہی رہتا ہے. اور یہ بانو قدسیہ کا ناول پڑھے راجہ گدھ، اس نے بڑی خوبصورتی سے بتایا ہے کہ حرام اور حلال ہوتا کیا ہے. یہ نسل در نسل حساب دینا پڑتا ہے. کھاتے آپ بھی وہی ہیں جو کاربوہائیڈریٹ ہے آٹے کا، کھاتے آپ بھی وہی ہیں تیل جس میں فیٹی ایسڈ اور کولیسٹرول ہوتے ہیں، کھاتے آپ بھی وہی ہیں گوشت جس میں پروٹین ہوتی ہے، پیتے وہی آپ بھی ہیں جس میں ہائیڈروجن اور آکسیجن سے مل کے H2O بنتا ہے. لیکن اس کی تاثیر بدل جاتی ہے. ایک ریسرچ ہوئی ہے باہر کے ملکوں میں حرام اور حلال پہ کہ جن کی حرام کھلایا جاتا ہے، لگتا تو ہے کھلایا جا رہا ہے لیکن ان کی ڈی این اے میں اتنی توڑ پھوڑ ہو جاتی ہے. اللہ کا نظام ہے جو کہ ڈی این اے کی توڑ پھوڑ کا حساب آپ کو صدیوں دینا پڑتا ہے. اور وہ دوسرا جو تھا علامہ اقبال کے شعر میں، کہیں بہلول نے بیچی کہیں ہر نے خریدی ہے. ہر نے کیا کیا تھا؟ ساری زندگی حضرت امام حسین کے خلاف لڑ رہا تھا نا، لیکن آخری رات صرف اس نے ادھر سے یزیدیت سے ٹرانسفر ہو کے حسینیت کی طرف چلا گیا اور اتنی سی بات پہ اسے جنت مل گئی. خداوندا تیری جنت بڑی سستی نظر آئی. بہرحال میں آپ تمام کا شکر گزار ہوں. بچوں نے بہت اچھا پریزنٹ کیا اور بچوں نے بہت خوبصورت کیا. جو میں کچھ کہنا چاہتا تھا نا وہ سارا بچی ابھی ایک اسپیچ میں ڈاکٹر جو بنی تھی اس نے کہہ دیا. اور میں بلکہ اپنے ادارے کے لوگوں کو کہہ رہا تھا کہ یہ کریٹیوٹی کریں، لوگوں کو ایسے اٹریکٹیو ٹی وی پہ میسیج دیں. بلکہ سر میں آپ سے گزارش کروں گا اپنے ٹی وی چینل پہ یہ چھوٹا سا بچوں نے اسٹیج ڈرامہ بنایا، اس کا ایڈ بنا کے فری چلائیں ہیومینٹی کے لیے. یہ میری آپ سے ریکویسٹ ہے
اتنا خوبصورت میسیج ہے یہ جو بچہ جو تھا جب وہ ایک بچے کو ماں لے کے آ رہی ہے، اس سے بڑا میسیج نہیں ہو سکتا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ یہ جو کچھ میں نے بولا اس کو عبادت کے طور پہ قبول فرمائے، اور یہ جو ہم علم حاصل کر رہے ہیں اس کے صدقے ہماری آخرت کو۔ ایک بات اور یاد رکھنا، کسی نے مجھ سے پوچھا کرپشن کی ویکسین کیا ہوتی ہے؟ آپ نے تو بڑی پڑھ لی نا، ای پی آئی ویکسین، یہ ویکسین، پولیو ویکسین، ٹائیفائڈ ویکسین بھی، لیکن ایک کرپشن کی بھی ویکسین ہے، اور یہ میں نے منسٹری آف ہیلتھ میں ہی دریافت کی ہے۔ اور کرپشن کی ویکسین یہ ہے کہ آخرت کو یاد کر لو روزانہ، بس آخرت کو یاد کر لیں۔ خدا گواہ ہے، میری ماں نے مجھے 2 چیزیں سکھائی تھی کہ جھوٹ نہیں بولنا اور حرام نہیں کھانا۔ میں اللہ کے فضل سے، اللہ سے دوستی کی وجہ سے یہاں تک پہنچا ہوں، اور میں آپ کو مشورہ دوں گا رات کو سوتے ہوئے 2 کام کر لیا کریں۔ ایک یہ سوچا کریں آج ہم نے ایک اچھا کام کیا کیا ہے، بہت سارے نہیں میں کہہ رہا، اور دوسرا یہ اچھا کام اپنے لیے نہیں کہ آپ کہیں میں نے آج 100 نمازیں کی نفل پڑھ لی ہے، نہیں، اچھا کام دوسرے کے لیے کیا ہے۔ اور دوسرا، آخرت کو جب بھی کوئی کام کرنے لگے یاد کر لیں، بہت آسانی ہو جائے گی زندگی کی۔ آخر میں صرف اتنے پیغام کے ساتھ کہ ہنستے پھولوں ہنستے رہنا، ہنستے پھولوں ہنستے رہنا، تم ہو پاک وطن کا گہنا، پھولوں نے پھر گہنا پہنا، ہنستے پھولوں ہنستے رہنا، پھول ہیں تھوڑے خار بہت ہیں، پردے میں اغیار بہت ہیں، آپس میں مل جل کر رہنا، ہنستے پھولوں ہنستے رہنا۔ پاکستان زندہ باد۔